الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، دورہ تفسیر القرآن کے سلسلے میں ہم آج کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے۔ حجم کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ مضامین پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو گائے کی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ اس سورہ میں جہاں اللہ پاک نے اور واقعات ذکر فرمائے ہیں، ایک واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے، وہ ہے بقرہ کا، گائے کا۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ وہ گائے تھی جو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قربان کرنے کا کہا تھا۔ یہ اس گائے کا تذکرہ ہے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی جو آیات ہیں اس کے مطالب و محاسن کی طرف آئیں، تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ آخر دیکھیے وجہ تسمیہ کوئی بھی ہونا، نام یوں ہی بے دام نہیں ہوتا، نام کے بھی پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہر نام اپنی ایک خاص کیفیت رکھتا ہے، خاص اثر رکھتا ہے۔ یہ نام جو اللہ پاک کے پاک کلام میں موجود سورہ کو دیا گیا، اس واقعے کی نسبت سے کیوں دیا گیا ہے؟ کیا اس کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس واقعے میں کوئی مرکزی مضمون بیان ہوا ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی اس بڑی سورہ میں قرآن پاک کے بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں، بہت سے۔ اگر میں یہ کہوں نماز ہے تو وہ اس کا حکم اسی میں ہے، روزے کا ذکر ہے اس کا حکم اس میں ہے، زکوٰۃ کا حکم اس میں ہے، سود نہ لینے کا حکم اس میں ہے، تجارت کرنے کا حکم اس میں ہے، کھیتی باڑی کے معاملات بھی اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائے۔ پھر یہ کہ لین دین میں اگر کوئی بھی معاہدہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے، اس توثیق کو مضبوط کرنے کے لیے وثیقہ لکھنے کا بھی اللہ پاک نے اس میں حکم فرمایا۔ یوں بہت سارے احکامات کی جامع ہے یہ سورہ، مگر اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اچنبے کی بات لگتی ہے کہ نماز کا بھی ذکر ہے، سورۃ الصلاۃ کیوں نہیں ہے اس کا نام؟ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، سورۃ الزکوٰۃ کیوں نہیں ہے اس کا نام؟ روزے کا بھی ذکر ہے، سورۃ الصیام کیوں نہیں ہے اس کا نام؟ سورۃ البقرہ ہی کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اصل میں اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا ہے، اگرچہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
اور اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. پہلی امتیں گزر گئیں، ان کے احکامات ان کے لیے تھے. اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اب کوئی بھی اگر دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اسلام اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ گر ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی وہ موسوی شریعت بھی چلے گی، عیسوی شریعت بھی چلے گی. نہیں، اب یہی نصاب چلے گا. یہ نیا نصاب ہے اور ایسا نصاب ہے جو سب کے لیے یکساں ہے. ہمارے ہاں بھی یکساں قومی نصاب کی بات ہوئی کہ بھی ایک قوم ہے تو ایک نصاب ہونا چاہیے. تو ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں یکساں نصاب دے دیا ہے، ایک نصاب ہے. اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کروں گا. ان کے تمام تر وہ احکامات جو ان کی تورات میں تھے وہ اللہ پاک نے قرآن میں شامل فرما دیے. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو احکامات نازل ہوئے تھے اور جن کو اللہ پاک باقی رکھنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے وہ قرآن میں بیان فرما دیے. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئے ان کو اللہ پاک جتنا باقی رکھنا چاہتا تھا قرآن میں ان کا ذکر آ گیا. یوں قرآن میں اللہ نے اپنے تمام احکامات کو جمع فرما دیا. اور اب اللہ پاک نے اس سورہ میں اس قوم سے خطاب کیا جسے قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جب پالا پڑا تو یہ اہم واقعہ اللہ پاک نے اس میں کوٹ فرمایا. اگرچہ اور بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے، مگر اس سورہ کا جو مرکزی واقعہ ہے وہ یہی واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک حکم عطا فرمایا تھا، اور وہ حکم تھا جناب موسیٰ علیہ السلام آئے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ پہلا لفظ ہے جو بقرہ کی صورت میں قرآن میں آیا. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. کیا ذبح کرو؟ گائے ذبح کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ بقرہ تنوین کے ساتھ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، یعنی اس میں تخصیص نہیں تھی، اس میں تعمیم تھی. ان اللہ یأمرکم، اللہ پاک نے، بے شک اللہ پاک نے تمہیں یہ حکم دیا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم مل کر ایک گائے ذبح کر دو. یہ حکم ہے. اب یہاں سمجھ لیجئے کہ منزل جو حکم ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، ریویلڈ آرڈر جو ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹ آرڈر ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی کہ بندہ سوال کرے. ڈیفینیٹ آرڈر ہے. بھئی تم نے گائے ذبح کرنی ہے، قوم جاتی کوئی گائے لیتی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرتی تو وہ اللہ پاک کا حکم ادا ہو جاتا. مگر کیا ہوا؟ قوم بولی کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی اس واقعے کی نسبت یہ نہیں دیکھا کہ جس پر یہ حکم نازل ہوا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ کے نبی کا تو خواب بھی ڈیفینیٹ آرڈر ہوتا ہے. بھائی اللہ کے نبی کا خواب بھی آرڈر ہوتا ہے، وہ بھی سچ ہوتا ہے. ہمارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے.
اور اس کو اللہ پاک نے قرآن میں کنفرم کیا ہے. کیسے؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اب ماشاءاللہ ذوالحجہ شروع ہو گیا نا، تو ذوالحجہ تو یاد ہے جناب سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ آ گیا. ذوالحجہ حج کا مہینہ آ گیا. حج بھی ان کی یادگار، قربانی بھی ان کی یادگار. سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنیا، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. دیکھیں نبی نے جو کہا نا، اللہ پاک نے اس پوری بات کو قرآن میں کوٹ کر دیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے انی ارا، میں نے دیکھا ہے. آپ نے پوری بات کہی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. کس میں دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے. انی اذبحک، کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب دیکھیے کہتے ہیں کہ پھر بتا اس بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے. معلوم یہ ہوا یہاں پر بنیادی طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. بھیا نبی بولے اپنی مرضی سے نہیں بولتے. نبی بولے کہ بھی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو پوچھا فانظر ماذا تری، بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا ارادہ ہے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے جی خواب ہی ویکھیا ہے نا جی، خواب ہی ہے نا جی، حکم تے نہیں. وہ کہہ سکتے تھے. لاجک ہے یہاں پر بنتی کہ بابا جان آپ نے خواب ہی دیکھا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ڈائریکٹ آرڈر تو نہیں دیا. آرڈر کا ایک اپنا وے ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک لائن ہے. فرشتہ آئے گا یا اللہ پاک ڈائریکٹ وہی فرمائے گا. دونوں طرح سے نبیوں پر اللہ پاک اپنے کلام کو اتارتا ہے. تو آرڈر کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، مگر یہاں اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات کوٹ کر کے بتائی ہے، نبی جو بات کہے وہ آرڈر ہی ہوتا ہے. نبی جو بات کہے وہ آرڈر ہی ہوتا ہے. اس میں تم اگر مگر کرو گے نا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بقرہ کا کیوں ذکر کیا اور اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا. شروع میں بتا دیا دیکھو ابھی تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، تو شروع میں تمہیں سورت دی ہے اس کا نام بقرہ ہے. وہ قصہ یاد رکھنا. انہوں نے اگر مگر کیا تھا تو بات بڑھ گئی تھی، بات بڑھ گئی تھی. بات سیدھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کوئی گائے ذبح کر لو. وہ بولے قالو یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، ہم سے مذاق کرتے ہو. قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہل ہوں؟ بھائی میں کیوں مذاق کروں گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی مذاق نہیں کرتے، اللہ کے نبی ٹھٹھا نہیں کرتے. اللہ کے نبی اللہ کا آرڈر پہنچاتے، آرڈر پہنچ گیا، انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہی ہے تو ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اللہ سے پوچھئے کہ یہ کیسی ہونی چاہیے. جب انہوں نے ایسا سوال کیا نا تو پھر بات بڑھتی گئی. اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ جی وہ پوچھتے ہیں جی یہ کیسی ہونی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا، فرمایا پھر ایسی ہونی چاہیے کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت بچیا ہو، یعنی چھوٹی سی ہو.
अवानुम बैन ज़ालिक, इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए, यानी बिल्कुल यंग होनी चाहिए। फिर बोले अच्छा समझ इतनी तो आ गई है, लेकिन कुछ और भी बताएं ना जी कैसी होनी चाहिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डाला उन्होंने कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछने जाएं तूर पर, और फिर रब से कहें मौला, वो पूछते हैं कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह पाक ने फरमाया उनसे कहिए कि मूसा, उनसे जाके कहिए कि बकरतुन सफरा फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। फरमाया फिर एक गाय बता रहा हूं, गाय येलो कलर की होनी चाहिए, सफरा कहते हैं येलो को, येलो कलर की होनी चाहिए, मगर ऐसी कि वो गोल्डन येलो, खाली येलो ना हो। तसुर्रुन नाज़िरीन, आमतौर पर येलो कलर को देख के ना दिल खुश नहीं होता, लेकिन अगर वो थोड़ा सा गोल्डन येलो हो तो दिल अच्छा लगता है। तसुर्रुन नाज़िरीन, देखने वालों को भली लगती है। फिर कहा अच्छा कुछ और बताएं ना जी, थोड़ी और बताएं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर देख लो, वो कभी खेत में भी ना गई हो, ठीक है ना जी, कभी उसने हल ना जोता हो। अब ये तो बड़ी मुश्किल पड़ गई, क्या है कि ऐसा रंग, और फिर उसके बाद वो ना जोती गई हो, हाँ जी, ना उसे कभी दोहा गया हो, ना उसने कभी बच्चा जना हो, ना कभी वो खेत में हल के आगे लगाई गई हो, बिल्कुल जो है ना अनटच होनी चाहिए और गोल्डन येलो होनी चाहिए। आप हैरान होंगे, वो ढूंढ ढूंढ के थक गए, यहां तक कि उन्हें खबर मिली कि जंगल में कोई एक शख्स है जिसके पास ऐसी सिफात वाली गाय है। वो गाय मिली तो उसने कहा मैं तो नहीं बेचता। बोले यार बेचो, हमसे अजाब टले, हमारी मुश्किल हल लो। नहीं हम नहीं बेचेंगे। कितने पैसे लोगे? भाई बेचते ही नहीं मैं। बेचो फायदे में रहोगे, हम तुम्हें एक गाय की 2 गाय देंगे। बोले नहीं, एक गाय की 5 गाय देंगे। नहीं, 10 देंगे। बोले नहीं, क्या चाहते हो? उसने कहा भी गाय एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में सोना रखो, जितना वजन गाय का उतना वजन सोने का चाहिए। दोगे? सर पकड़ के बैठ गए, ये तो बहुत महंगा सौदा है। लेकिन क्या कहते हैं, मरता क्या नहीं करता, फंसे हुए थे। बिलाखिर उन्हें अपनी जान छूटने की यही तरकीब दिखाई दी, और फिर उन्होंने उस गाय को सोने के भाव लिया। कुरान कहते हैं फज़बहूहा, उन्होंने ज़िबा तो किया, वमा कादू यफ़अलून, मगर लगता नहीं था कि वो ज़िबा करेंगे, यानी ज़िबा करते हुए उनके दिल नहीं थे साथ। बात समझ रहे हैं? असल में ये वाक़या पूरा अल्लाह पाक ने बड़ी तफसील से इसलिए बयान फरमाया कि हमारे यहाँ भी हम जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं ना, तो फिर हम हर चीज़ में सवाल करने लग पड़ते हैं। हमारे बच्चे भी करते हैं, हम भी जब इस एज में थे तो हम ऐसे ही थे। मतलब ये नमाज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं भूखे रहते हैं तो क्यों रहते हैं, इस टाइप के सवाल आजकल बहुत है। हज करते हैं तो जी क्यों करते हैं, अभी कुर्बानी हो रही है तो कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है जी। गरीब को वाटर कूलर लेके दे दें, किसी को जनरेटर लेके दे दें, हाँ जी, किसी की बच्ची का जहेज बना दें, ये काम से किसने रोका है? सारा साल इन कामों को पड़ा है मेरे भाई। नेकी का कोई वक्त है थोड़ी है। किसी की बेटी जवान है, उसे ब्याया जाना है, क्या बकरीद के दिन ब्याहोगे? सारे दिन पड़े हैं। इस नेक काम में जरूर किसी का सहारा बने, सारा साल पड़ा है। असल में ये तवज्जो हटानी है अल्लाह के उस हुक्म से जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करने से बड़ा अमल कोई नहीं है। बेक़ुरूनिहा व शारिया, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन वो अपने सींगों से, अपने बालों से आएगा, उसके बालों की तादाद के बराबर कुर्बानी करने वाले को जिसने अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, अल्लाह पाक उसको नेकियां अता फरमाएगा।
صحابہ نے پوچھا تھا وما لنا فی الصوف، یا رسول اللہ بال تو بال ہو گئے، اون میں کیا ہے؟ اون بھی تو ہوتی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بال تو بال، اون کے بھی اندر جتنے بال ہوں گے اللہ پاک اتنے اجر عطا فرمائے گا، اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ اجر اللہ پاک نے ہماری بخشش کے بہانے بنائے۔ یہ بنیادی طور پر اس کی فلسفی بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھی میں نے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر کے حکیم تو حکیم ہی رہے نا، وہ تو حکیم مطلق ہے، اس جیسی حکمتوں کا کوئی بھی مالک نہیں۔ وہ جو گرمی لاتا ہے تو اس گرمی کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں، وہ جو سردی لاتا ہے تو سردی کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں، وہ جو بارش برساتا ہے تو بارش کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں، وہ کہیں بارش روکتا ہے، حبس کا موسم کر دیتا ہے تو اس حبس میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں جب گندم کٹتی ہے نا تو شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، اسے نہیں پتا کئیوں کے کھیت میں گندم تیار کھڑی ہے، کسی نے کاٹ کر گٹھے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے تھریشر لگائی ہوئی ہے، اور ان دنوں میں بارش ہوتی بھی ہے، لیکن اللہ پاک کرتا کیسے ہے؟ کسی کے کھیت سے ادھر کر دی، کسی کے کھیت کے ادھر کر دی، ان کو بھی راضی کر دیا، ان کو بھی راضی کر دیا، وہ مالک ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ کا بنیادی وجہ تسمیہ کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بندے اگر مگر نہیں کرنی، جو حکم آ جائے مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے سرے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ یعنی یہ مسلم ہونا کیا ہے؟ مسلم تسلیم سے ہے، تسلیم کرنے سے، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ویسے یہ غلط العام ہو گیا، صحیح لفظ ہے مسلم۔ کیا لفظ ہے؟ مسلم، میں مسلم ہوں۔ انگلش میں بھی کہتے ہیں he is a Muslim, I am a Muslim۔ یہ مسلم عربی لفظ ہے، مسلم کا تثنیہ ہے مسلمان۔ کیا؟ مسلمان، دو مسلمان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو مسلم مرد۔ ہم ہوتے ایک ہیں، بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ غلط تو عام ہو گیا نا، یہ دو کے لیے ہے مسلمان۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو کوشش کریں ہم اپنی اصلاحات بھی کرتے جائیں اس حوالے سے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ جو اس کا نام سمجھے رکھا اور صحابہ نے اس کو باقی رکھا اور آگے چلتا رہا، تو اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو اس واقعے کے آنے سے قبل بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے اس کے ان کلام کی طرف جو ہم نے آج تلاوت کی ہیں آیات۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات۔ قطع ہوتا ہے نا، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، قطع برید، چھوٹے موٹے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ قطع تعلقی، تعلق توڑنا، ٹھیک ہے نا جی۔ قطع اراضی، زمین کا ٹکڑا، قطع زمین، ٹھیک ہے نا جی۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو۔ قطع سے مقطعات بنی، ٹھیک ہے جی، مقطعات۔ اللہ پاک نے اس کا اس سورہ میں سب سے پہلے شروع میں کیا فرمایا؟ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ حروف اس لیے کہا گیا کہ حرف ملتے ہیں تو حرفوں کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، حرفوں کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ مگر یہاں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ حروف ہی پڑھتے ہیں۔ کیسے؟
جیسے جب حروف تہجی پڑھتے ہیں تو الف بولتے ہیں، با بولتے ہیں، تا بولتے ہیں، سا بولتے ہیں، جیم بولتے ہیں، ہا بولتے ہیں، خا بولتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ حروف. کیا ہیں؟ حروف. کیونکہ ان کو آپ الگ الگ پڑھتے ہیں. لیکن اگر الف اور با کو جوڑ دیں تو یہ بن گیا اب. کیا بن گیا؟ اب. تو اب یہ اب بنا تو الف اور با کو جوڑنے سے اب بولا تو یہ بن گیا لفظ. کیا بن گیا؟ لفظ. اب کا مطلب ہوتا ہے والد. اب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والد. حروف ملے تو لفظ بن گیا. لیکن جب آپ اس پیٹرن پر، اس طرز پر قرآن کی ان آیات کا یا ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے جن کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں تو یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جوڑے نہیں جاتے. الف لام میم علم بھی تو پڑھا جا سکتا ہے نا، مگر اس کو علم نہیں پڑھا جاتا. اس کو علم نہیں پڑھا جاتا. کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ایسے پڑھتے ہیں. اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہی بنیادی نظریہ ہے کہ دین میں اپنی مرضی نہیں ہے. دین میں اپنی مرضی نہیں ہے، دین میں رب کی مرضی ہے. الف لام میم کو اگر سمجھا جائے تو رسول اللہ بھی تو الف لام میم کو جوڑ کے پڑھ سکتے تھے، صحابہ بھی تو پڑھ سکتے تھے، یا کوئی بھی پڑھنے والا جوڑ کے پڑھ سکتا تھا. عربی میں الف لام میم کو جب جوڑیں تو علم بنتا ہے. یہ عربی لفظ ہے علم. تو یہ علم لفظ ہے، نہیں آئین والا علم جھنڈا ہوتا ہے. یہ علم ہوتا ہے دکھ کا، غم کا علم. درد و علم، درد و علم کے مارے کیا دیتے ہیں. ہاں جی، تو یہ علم ہے. لیکن اس کو علم کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ جب رسول اللہ پر نازل ہوا تو جبریل نے بھی الف لام میم پڑھا، رسول اللہ نے بھی الف لام میم پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں کی، جبریل بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہ ڈیفینیٹ آرڈر ہے بھائی، اس میں کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ نے جیسے قرآن کا اتارا ہے اپنے محبوب پر ویسی اترا ہے. یہ کلام اللہ ہے. کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اس کلام اللہ میں کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا. اچھا بات ہے معانی کی، تو معانی کو اللہ نے اپنے محبوب پر اتار دیا تھا. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مریم نازل ہوئی تو اس کے پہلے حروف ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ حروف ہیں، یہ 5 حروف ہیں. تو جب جبریل امین لے کر آئے اور انہوں نے کہا کاف تو حضور نے کہا علمتو، اور ایک روایت میں آتے حضور نے کہا فہمتو. یعنی علمتو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے وہ بولے کاف، حضور نے کہا علمتو، میں جانتا ہوں، میں نے جان لیا. ہاں، حضور نے کہا علمتو، میں جانتا ہوں. یا، میں جانتا ہوں. عین، میں جانتا ہوں. صاد، میں جانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے جبریل تو نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں. اور اس پر علماء کا اور مفسرین کا اور شارحین کا پورا اجماع ہے کہ حروف مقطعات کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جبریل نے بھی نہیں کہا حضور مجھے بھی پتا ہے. جبریل نے ایک بار بھی نہیں کہا حضور مجھے بھی پتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی ہے، کلام اس کا ہے. حضور نے یہ کہہ کر علمتو، مجھے پتا ہے، اعلان کر دیا مجھے بھی پتا ہے. ظاہر ہے کلام جس سے کیا جاتا ہے، کلام جس سے کیا جاتا ہے تو کلام اس سے کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ آپ کے کلام کو سمجھتا ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر میں چائنیز بولنا نہیں جانتا اور کسی چائنیز بندے سے اردو میں کلام کروں تو وہ کہے گا صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے چائنیز سیکھنی پڑے گی. تو کلام کرنے والے سے کلام کیا جائے گا اس کی فہم کے مطابق. اللہ پاک نے یہاں بتا دیا کہ اے لوگو جو میں دیتا ہوں میرے محبوب کو پتا ہے،
اور اتنا عطا کیا ہے جہاں جبریل کو بھی نہیں پتا میرے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ علمت، الف لام میم۔ اس کی مختلف تفسیریں بھی کی گئیں اور اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ تمام کی تمام تعویلات ہیں، حقائق نہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ ہے الکتاب کی جانب۔ یہ قرآن الکتاب ہے، کتاب اور الکتاب میں فرق اللہ پاک نے بتایا ہے۔ یہ وہ کتاب ذی شان ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یقین جانیے قرآن اپنے نزول سے لے کر آج تک ایسی عظیم کتاب لا ریب ہے کہ آج کے دور میں جسے ہم ریسرچ کا دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی آج سے کوئی قریباً 40-50 برس پہلے مختلف ریسرچرز نے، خاص طور پر جو اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ پوری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے جائیں، اور نسخے ظاہر انہوں نے ہر جگہ سے لیے۔ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن ایک نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے، مگر قرآن کو انہوں نے ہر جگہ سے اکٹھا کیا، سوائے اس کے رسم کا ہوتا ہے نا، لفظوں کے لکھنے والوں کا فرق ہو جاتا ہے، یا کہیں پر کچھ لفظ اضافے ملے تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ اضافے جیسے فٹ نوٹس نہیں ہوتے آپ کبھی کتاب پہ لگا لیتے ہیں، تو وہ ہیں، متن میں کوئی فرق نہ ملا۔ اور انہیں کہنا پڑا کہ واقعتاً قرآن کل جو جناب سیدنا محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، آج بھی امت کے پاس وہی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک نے اعلان کیا تھا، دیکھو میں قرآن کو نازل کرنے والا ہوں، میں نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لہٰذا وہ معدوم ہو گئی۔ اللہ پاک نے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہی نہیں، تورات اللہ ہی نے نازل کی مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی مگر اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی مگر اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ آج پوری دنیا میں جن جن زبانوں میں اللہ پاک نے وہ کتابیں نازل کی تھی، وہ زبانیں بھی نہیں رہیں بھائی، تو کتابیں کیا رہیں گی؟ کیونکہ زبان اپنا سفر طے کرتی ہے، مگر قرآن کو اللہ پاک نے جو وصف بخشا یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تھا، آج پوری دنیا میں امت کے پاس وہی قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ذیشان ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا دیکھیے، دیکھنے کی بات ہے، ہدایت یوں تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے نا، مگر متقی لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، ہر وہ شخص جانتا ہے جو تھوڑا بھی علم رکھتا ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اتنی استعداد ہو۔ مثال کے طور پر مٹی زرخیز نہ ہونا تو جتنا مرضی با کمال اور بڑا ہی اعلیٰ نسل کا بیج آپ اس میں ڈالیں تو وہ ثمر آور نہیں ہوتا، مٹی زرخیز ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر مٹی زرخیز ہوگی تو ہدایت ملی، ہدایت ملی، تو مٹی ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور پھر ان متقی لوگوں کی اللہ پاک نے آگے علامات بیان فرمائی ہیں، وہ ایک طویل مضمون ہے، چونکہ گرمی بھی ہے، ہمارا اے سی بھی کام نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہم درس میں ان تمام صفات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے اس فیض عام سے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بخشا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام پاک کے ذریعے اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام مقدس کے فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔